الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول سے متعلق فوائد۔ سب سے پہلا فائدہ مسئلہ اول میں اختلاف ائمہ مع دلائل۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ عہد عمری رضی اللہ تعالی عنہ میں مسئلہ اول کا وجود ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اول کا مشورہ پیش کیا، جس پر سارے صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ گویا مذہب اول جمہور صحابہ و عامت العلماء والفقہاء کا ہے جو مسئلہ اول کے قائل ہے، اور مذہب ثانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو مسئلہ اول کے قائل نہیں ہے۔ زمانے عمری کے بعد انہوں نے باقاعدہ اختلاف کیا۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اگر آپ کو اول کے سلسلے میں اختلاف تھا تو عہد عمری رضی اللہ تعالی عنہ میں جب آپ کے والد محترم حضرت عباس نے اول کا مشورہ پیش کیا اور صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا، اس وقت آپ نے اس اختلاف کا اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اور عہد کے چلے جانے کے بعد اب آپ اول کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان محیبن، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رعب والے تھے اور میں اس وقت بچہ تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اگر آپ اول کے قائل نہیں ہیں تو مسائل اول میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا مذہب کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ وارثین جن میں عصوبت اور صاحب فرض دونوں کا معنی موجود ہے، ان وارثین پر میں نقص طاری کروں گا، اس لیے کہ وہ وارثین جن کے اندر عصوبت کا بھی معنی ہو اور صاحب فرض کا بھی معنی ہو وہ اسوأ الحال وارث ہیں، اور انہی کے اوپر نقص طاری ہوگا، اور وہ وارثین جو من کل الوجوہ صرف صاحب فرض ہوں ان پر کسی قسم کا کوئی نقص طاری نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پسماندگان میں شوہر کو چھوڑا، ماں اور ایک عینی بہن کو چھوڑا۔ ظاہر سی بات ہے شوہر یہ من کل الوجوہ صاحب فرض ہے، عدم اولاد کی وجہ سے اس کو نصف ملا۔ ماں یہ بھی من کل الوجوہ صاحب فرض ہے، اس کے اندر عصوبت کا معنی نہیں ہے، لہٰذا عدم اولاد اور متعدد اخوہ و اخوات کے نہ ہونے کی صورت میں اس کو ثلث کل ملا۔ ایک اخت عینی ہے، یہ صاحب فرض بھی ہے، صاحب عصبہ بھی ہے، یہاں اس کو نصف دیا۔ اب پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے ثلث کے ساتھ جمع ہو گیا، مسئلہ 6 سے بنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں 6 میں سے آدھا پورا کا پورا 3 شوہر کو ملے گا، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ اسوأ الحال نہیں ہے، اس کے اندر من کل الوجوہ فرضیت کا معنی ہے۔ اور 6 کا ثلث کل 2 پورا کا پورا ماں کو دیا جائے گا، اس کے سہام میں سے ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ماں من کل الوجوہ صاحب فرض ہے، اس میں عصوبت کا معنی نہیں ہے، لہٰذا وہ اسوأ الحال نہیں۔ اخت عینی کو دینے کے لیے اب 6 میں سے 1 بچا، لہٰذا یہ 1
बावजूद उख्ते आइनी निस्फ पा रही है, लिहाजा उसका हिस्सा 6 में से 3 था, लेकिन 2 कम करके उसको सिर्फ और सिर्फ 1 दिया जाएगा। इसी के ऊपर नक्स तारी किया जाएगा, इसी के सिहाम में कमी की जाएगी, इसलिए कि इसके अंदर असुबत का माना भी है, और जिस वारिस के अंदर असुबत का माना हो वो अस्वउल हाल हुआ करता है। इस पर हजरत अता इब्न अबी रबाह रहमहुल्लाह ने पूछा कि आपका ये फतवा, आपका ये मजहब, आपका ये मसलक आपके क्या काम आएगा? इसलिए कि जब आपका इंतकाल होगा तो आपके अपने मजहब के खिलाफ आपका तरका आपके वारिसीन में औल के मुताबिक तकसीम होगा, अगर मसले में औल पेश आया तो। उस पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हल्ला यजतमिऊना हत्ता नबतहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन। इसका मफहूम ये है कि मैं अपने मजहब पर डट कर जमा हुआ हूं, मैं इससे रुजू नहीं करूंगा और न इस मसलक और मजहब को छोड़ूंगा। या आप हजरात के सामने 2 मजहब आ गए। पहला मजहब जमहूर उलमा व आम्मतुस सहाबा का है जो औल के कायल है, और दूसरा मजहब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का है जो औल के कायल नहीं है। अब हर एक के दलाइल पर हम नजर करते हैं। मजहब अव्वल काइलीन औल की सबसे पहली दलील किताबुल्लाह से, कि किताबुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाबुल फराइज को जहां बयान किया, वहीं उन असहाबुल फराइज के फुरूज व सिहाम को मुतलकन बयान किया, जिसका तकाजा यह है कि वारिसीन के जो फुरूज किताबुल्लाह में मुतअय्यन कर दिए गए हैं वो उन्हें हर हाल में मिलने चाहिए, ख्वाह वो इज्तिमाई तौर पर आ जाएं जैसे कि मसअले औल में, या इनफरादी तौर पर आ जाएं बगैर किसी वजह शरई के। उनमें से बास को बास पर मुकद्दम करना या किसी के फर्ज पर नक्स तारी करना ये दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा अगर तरके में कुशादगी है तो सारे लोग अपने सिहाम को लेंगे, इसलिए कि सबके हिस्स मुतलकन किताबुल्लाह में बयान किए गए हैं, किसी वारिस को किसी पर मुकद्दम नहीं किया गया है। और अगर तरके के अंदर तंगी होगी तो उस नुकसान को सब लोग मिलकर अपने हिस्स और सिहाम के एतबार से उसे बर्दाश्त करेंगे। दूसरी दलील सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काइलीन औल पेश करते हैं, और वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ही की रिवायत है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलहिक़ुल फ़राइज़ बिअहलिहा फमा बक़िय फ़लिऔला रजुलिन ज़करी। काजी अब्दुल वहाब जिक्र करदा हदीस से ये इस्तदलाल करते हैं कि हदीस पाक में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबुल फराइज को उनके सिहाम के साथ लाहिक करने का हुक्म दिया, मिलाने का हुक्म दिया, और किसी जी फर्ज को किसी जी फर्ज पर कोई फजीलत नहीं दी, किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं हुई। लिहाजा इसका तकाजा यह है कि अगर माल में कुशादगी होगी तो सारे वारिसीन अपने अपने सिहाम और फुरूज को मुकम्मल तौर पर हासिल करेंगे, और अगर सिहाम में कोई तंगी होगी, कमी होगी, तो उस कमी और नुकसान को सारे असहाबुल फराइज मिलकर बर्दाश्त करेंगे। यह हदीस पाक का तकाजा काजी अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने बयान फरमाया। तीसरी दलील इजमाए सहाबा है। जैसा कि आप हजरात के सामने ये बात पेश कर दी गई है कि मसअले औल पर अहदे उमरी रजी अल्लाह तआला अन्हु में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का इजमा हो चुका था, और ये इनइकाद इजमा सहाबे किराम की मौजूदगी में हुआ और सारे सहाबे किराम ने इसको एक्सेप्ट किया, किसी ने इसका इनकार नहीं किया और किसी ने इसके खिलाफ कोई बात नहीं की। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो मसला है, उनका जो इख्तिलाफ है, ये एक इनफरादी राय है जिससे इजमा के ऊपर कोई असर वाक़ई नहीं होगा। और एक बात और सुन लें, ये इनइकाद इजमा ये मुस्तहकम है, मजबूत है। इसका पता इससे भी चलता है कि साइल यानी हजरत अता इब्न अबी रबाह ने जो उनसे ये कहा कि आपका ये मजहब आपके क्या काम आएगा, इसलिए कि आपके मरने के बाद आपके तरके को
آپ کے مذہب کے خلاف تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ان اجماع منعقد ہو چکا اور یہ ان کی ایک انفرادی رائے ہے، اور انفرادی رائے سے اجماع کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ چوتھی اور اخیری دلیل دلیل قیاس ہے، اور دلیل قیاس کا حاصل یہ ہے کہ مسئلے میں موجود سارے وارثین، خواہ وہ تنہا مسئلے میں موجود وارثین چاہے وہ متعدد ہوں یا منفرد ہوں، سبب استحقاق میں سب برابر ہیں۔ اور جب سبب استحقاق میں سب برابر ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا پورا کا پورا حصہ لے، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ترکے میں کشادگی ہو، اور اگر ترکے کے اندر کشادگی نہ ہو جیسے کہ اول کی صورت میں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ سبب استحقاق میں سب برابر ہیں، کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا ہے، تو سارے وارثین اپنے اپنے سہام کے مطابق اس نقصان کو برداشت کریں گے۔ جس کا سہام زیادہ ہوگا وہ زیادتی سہام کو کے اعتبار سے اس نقصان کو برداشت کرے گا، اور جس کا سہام کم ہوگا وہ اپنے اس کم سہام کے اعتبار سے نقصان کو برداشت کرے گا، جیسے کہ غرامہ فی الترکہ کی صورت کے مسئلے میں کہ اگر ترکے کے اندر کچھ قرض خواہ ہوں اور کسی کا قرضہ زیادہ ہو، کسی کا متوسط ہو، کسی کا بالکل کم ہو، اور ترکے کے اندر سارے قرض خواہوں کے قرضوں کو چکانے کی گنجائش نہ ہو، تو وہ اپنے قرضوں کے تناسب سے اس نقصان کو برداشت کرتے ہیں، اور قرضوں کے تناسب کے اعتبار سے ہی ان کو ترکے میں سے ان کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل باب التصحیح سے پہلے انشاءاللہ آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب چند حقوق کسی مال کے ساتھ متعلق ہوں تو جس سے سارے حقوق ادا نہ ہوتے ہوں، یعنی اگر کسی مال کے ساتھ چند حقوق متعلق ہوں اور اس مال سے سارے حقوق کی ادائیگی نہ ہو سکتی ہو، تو لازماً اقوا کو اضعاف پر مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میت کے ترکے کے ساتھ میں جو 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہوتے ہیں، تجہیز و تکفین، ادائے دیون از جمیع مال، تنفیذ وصایا از ثلث مال، اور تقسیم بین الورثہ، لازماً یہاں تجہیز تکفین کو اس کے اقوا ہونے کی وجہ سے ان حقوق ثلاثہ پر مقدم کیا گیا، اور ادائے دیون کو بعد کے دونوں پر مقدم کیا گیا، اور تنفیذ وصایا کو تقسیم بین الورثہ پر مقدم کیا گیا۔ ایسے ہی وہ وارثین جن کے اندر نقل من الفروض الى العصوبہ، فرضیت سے عصوبت کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت ہے، وہ اسوأ الحال قرار دیے جائیں گے، اور جن کے اندر من کل الوجوہ صاحب فرض ہونے کا معنی موجود ہے، وہ اقوا قرار دیے جائیں گے، لہٰذا اقوا کو اضعاف پر تقدم حاصل ہوگا۔ اب اگر اول کا مسئلہ پیش آتا ہے تو نقص صرف اور صرف اسوأ الحال پر طاری کیا جائے گا، ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے جو قوی وارث ہیں ان کے سہام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا صاحب فرض جو من کل الوجوہ ہے اس کو اقوا قرار دیا، اور جس کے اندر عصوبت اور فرضیت دونوں کا معنی موجود ہے اس کو اسوأ الحال مان کر ضعیف قرار دیا، اور اس کو قیاس کیا حقوق اربعہ پر۔ قائلین اول کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دلیل کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ترکے کو حقوق اربعہ پر قیاس کرنا ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حقوق اربعہ تجہیز و تکفین، ادائے دیون، تنفیذ وصایا، تقسیم بین الورثہ میں ترتیب کے لازم ہونے کی وجہ سے اقوا کو ترجیح دی گئی۔ اگر وہاں ترتیب لازم نہ ہوتی تو وہ ترجیح کبھی نہیں ہوتی۔ وہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجہیز و تکفین کو بعد کے حقوق ثلاثہ پر مقدم کیا گیا ہے، وہ ترتیب کے لازم ہونے کی وجہ سے، برخلاف وارثین کہ وہ تو سبب استحقاق میں متحد ہیں، اپنے اپنے سبب استحقاق کے اعتبار سے وہ وارث ہوتے ہیں، وہاں اقوا وغیرہ کو اضعاف، وہاں اقوا یا اضعاف وغیرہ یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پیش کی کہ وہ وارث جس میں نقل من الفروض الی العصوبہ کا معنی ہوگا،
یعنی اس کے اندر فرضیت کا بھی معنی ہوگا، عصوبت کا بھی معنی ہوگا، وہ ضعیف ہوگا، یہ بات ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عصبہ کے اندر ایک معنی موجود ہے جو صاحب فرض میں بھی نہیں ہے، اور وہ معنی احراز جمیع مال، یعنی پورے مال کو سمیٹنے کی، پورے مال کی استحقاق کی اس کے اندر صلاحیت ہے، جو صاحب فرض کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو عصبہ اقوا ہوا، لہٰذا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور بالکل بات واضح ہو چکی کہ جب مسئلہ اول ہوگا تو سارے وارثین مخرج مسئلہ میں ترکے کے اندر تنگی کی وجہ سے سب لوگ مل کر اس کو برداشت کریں گے۔ دوسرا فائدہ ثانیہ، مسئلہ اول کا تحقق اسی وقت ہوگا جبکہ مسئلے کے اندر کسی قسم کا کوئی عصبہ موجود نہ ہو، خواہ وہ عصبہ بنفسہ ہی ہو یا عصبہ بغیرہ ہی ہو یا عصبہ مع غیرہ ہی ہو، کیونکہ جب عصبہ موجود ہوگا تو وہ ہر قسم کے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لہٰذا عصبہ کی موجودگی میں صاحب فرض کو ان کا مکمل حصہ دیا جائے گا، اور بعد میں جو کچھ بھی بچے گا چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ صاحب عصبہ کے حصے کے غیر متعین ہونے کی وجہ سے اس کو دے دیا جائے گا، لہٰذا تحقق اول کے لیے عصبہ کا نہ ہونا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اول سے متعلق ویسے تو فوائد خمسہ 5 اہم فوائد ہیں، لیکن ہم نے انہی 2 فوائد پر اکتفا کیا۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ مزید 3 فوائد میری کتاب افضل الراجی فی حل السراجی کے اندر اول کے تحت دیکھ سکتے ہیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔